اللہ کی رحمتوں کی نزول کی رات ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، شب استغفار ہے، گناہوں کی مغفرت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ماہ سیام میں اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور یہ رات جو اللہ تعالیٰ نے تمام سال بھر کی راتوں میں سے سب سے افضل رات بنائی۔ خدا خود کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا درک کر سکو، تم کیا جانو، تمہیں پتہ ہی کیا ہے لیلۃ القدر ہے کیا۔ ہاں، اور پھر ساتھ میں جب کہا کہ تم تو نہیں جان سکتے، مجھ سے سن لو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ خیر ہے، بہتر ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے۔ گویا جو عمل اس رات میں بجا لایا جائے وہ تمام سال بھر کی راتوں میں سے افضل ہے۔ کیوں فضیلت ملی آج کی رات کو؟ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات جو ہے فرشتے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے مقدرات لے کے، ہمارا سال بھر کا جتنا ہمارے مقدر ہیں ان کو لے کے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ مقدر 19 ماہ رمضان کی رات کو لکھے جاتے ہیں، 21 کو اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے، آج رات اس پہ فائنل سگنیچر ہوتے ہیں آسان الفاظ میں۔ تو مقدر ہم نے خود لکھنا ہے، اپنا مقدر جیسا بنانا چاہتے ہو آج رات اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے بندے کو دے دیا ہے۔ اے میرے پیارے بندے، جیسا تو چاہے گا ویسا کروں گا، میرے در پہ جھک تو صحیح، آ تو صحیح، مجھ سے راز و نیاز کر تو صحیح، اپنے دل کی باتیں مجھ سے کہہ تو صحیح، دیکھ پھر میں کیسے مانگ دوں۔ تجھے حج پہ جانا ہے حج پہ بھیجوں گا، زیارات پہ جانا ہے زیارات پہ بھیجوں گا، رزق فراوان چاہیے رزق بھیجوں گا، اولاد چاہیے اولاد دوں گا، اور جو تیری دعا ہے مجھ سے مانگ تو صحیح۔ لائن وہ کہا کہ استجب لکم، میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو صحیح، دعا تو کرو۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں پورا کروں گا۔ تو ہم نے آج کی رات، یہ نصیبوں والوں کو نصیب ہوگی، آپ میں سے کتنے نہیں آئے لیکن آج رات تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن یہ رات جو ہے کتنے آج سو کے گزار دیں گے، کتنے آج بازاروں میں گزار دیں گے، کتنا خوشگپیوں میں گزار دیں گے، لیکن کتنے کم ہیں ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت کی طرف راغب ہوں گے۔ اور عظمت اور بھی اس سے زیادہ اس رات کی بڑھتی ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور، اپنے نبی، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ قرآن کریم جو بہترین کلام ہے وہ نازل کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس جیسی اور رات کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، آج رات کے بہت سے اعمال ذکر ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ اعمال کا سلسلہ مغربین سے شروع ہو جاتا ہے، کہ حکم ہے کہ نماز مغربین سے پہلے غسل بجا لایا جائے، اور ساتھ میں نماز مغربین کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، کہ سورہ الحمد کے بعد اس کے اندر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے، اور جب 2 رکعت نماز پڑھ کے بندہ بیٹھتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوگا کہ اس نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج خود قلم چلوانی ہے، جیسے دل کرے ویسے خدا سے اپنی جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کر کے پرخلوص، ضروری نہیں کہ آپ سارے کریں، جتنے کر سکتے۔ جی آج رات کچھ نہیں کر سکتے، آج رات جاگنے کا ثواب ہے، صرف خوشنودی خدا کے لیے نیت ابھی کر لیں کہ میں، کیونکہ
نیت مومن خیر من عمل ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کرو، عمل ممکن ہے نہ کر پاؤ جی، لیکن نیت کا اجر ابھی مل جائے گا، ثواب نامہ اعمال میں ابھی لکھ دیا جائے گا کہ آج رات میں جاگ کے بسر کروں گا خدا کی خوشنودی کے لیے۔ ساری راتیں ویسے بھی جاگتے ہیں، ہاں آج کل جوان کب سوتے ہیں، جو مرضی عمل کرتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ آج جو عمل کرو گے وہ 1000 مہینوں کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، اور گناہ کرو گے تو گناہ بھی اسی حساب سے ہے۔ تو ذرا محتاط ہو کے، تو اور کچھ نہیں تو اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے رہیں، اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں، اور کچھ نہیں، اور لا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ درود پڑھتے رہیں، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے رہے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کی جتنی زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں، جس زمان میں کر سکتے ہیں ویسے دعا کیجیے۔ پروردگار آج رات آپ کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو معراج عطا ہوگی۔ یقیناً آج رات 100 رکعت کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس طرح سورہ دخان، حامیم، سجدہ، سورہ روم پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو پڑھے گا جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی، جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بعد تقریباً 9:30 بجے ادارہ منہاج الحسین میں مشترکہ اعمال کا سلسلہ رہے گا۔ آپ سب مومنین سے التماس ہے کہ مشترکہ عبادت میں شریک ہوں۔ پروردگار کو مشترکہ عبادت بہت زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاید ہم گناہگاروں کی نہ سنے، باقی جو مومنین ہیں ان کی آمین میں اثر ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ سب جو ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، باقی دوستوں کو بھی شرکت کی دعوت دیجیے۔ یقیناً آج رات ہم واسطہ دیتے ہیں محمد وآل محمد کا، قرآن کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، ان واسطوں کے صدقے میں، ان وسیلوں کے صدقے میں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ سفارشی ہیں، ہاں تو ہماری سفارش کر دیتے ہیں اور ہماری دعا جلد قبول ہو جاتی۔ یقیناً حق بنتا ہے کہ آج رات بھی ہم اسی طرح پرسہ دیں بطلزادیوں کو جیسا ہم نے کل دیا تھا، اور عید تک، کیونکہ یہ عید تک کا سلسلہ جو ہے وہ ایسا ہی رہا ہے کہ علی کے گھر کے اندر ہر وقت بیویاں اونچا نہیں روتی تھیں، بیویوں کی آوازیں باہر نہیں آتی تھی، کیسے گھٹ گھٹ کے روتی ہوں گی۔ پورا کوفہ بیویوں کے پاس آ کے بیویوں کو تسلیاں دیتا ہے، تشفیاں دیتا ہے۔ عجیب روش تھی بیوی کی اس ماہ رمضان کے شروع میں کہ جب بی بی بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی تھی، ہاں تو پہلے تو مولا امیر المومنین نے بیویوں سے ملاقات نہیں کرنی تھی، اور پھر جب 3-4 دن کے بعد یہ شکوہ آیا کہ یا علی کیا آپ ہمیں آقا زادیوں سے ملنے کے قابل نہیں سمجھتے، کیا آپ نہیں چاہتے یا بیویاں نہیں چاہتی؟ تو مولا نے کہا نا، میری بیٹیوں کی طرف سے تو کوئی انکار نہیں، لیکن یاد رکھو تم جو اکٹھی ہو کے آ جاتی ہو تو میری بیٹیوں نے کبھی بھیڑ ہی نہیں دیکھی، تم ایک ایک کر کے جاؤ، ہاں اجازت ہے۔ عجیب کیفیت ہے بیویوں کے پاس، بیوی جب بھی جاتی کوئی اندر مولا امیر المومنین کے پاس سے گزر کے جاتی تو اندر بڑی خوشی خوشی جاتی، لیکن جب واپس آتی تو سر پیٹتی اور گریہ کرتی واپس آتی۔ 3-4 تو گزر گئی، لیکن مولا نے ایک کو روک کے پوچھا، اے بیویو جاتی بڑی خوش ہو، آتی روتی ہو، سر پہ ماتم کرتی آتی ہو، خیریت تو ہے؟ کہا عجیب انداز ہے، جاتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے، بیوی ملتی ہیں، ہمیں بٹھاتی ہیں، ہمارے حوال پرسی کرتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر ہوتی ہے اپنے سر سے ردا اتارتی ہے، خاک کوفہ سر پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے اے کوفہ والیو پہلے ویسے پہچانا تھا، اب ایسے بھی پہچان لو، کل کو میں اگر کوفہ میں دوبارہ آؤں تو کل یہ نہ کہنا کہ آقا زادی ہم نے تجھے پہچانا نہیں۔
عجیب قسمت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. 3 سفر کیے، بی بی 3 دفعہ گھر سے باہر نکلی. عجیب قسمت. میں کہا کرتا ہوں کہ جب پہلے نکلی ہے تو بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئی ہے، بھائیوں کے حصار میں آئی ہے. جہاں دل کیا رک گئے، جہاں بھائیوں نے کہا کہ ہاں پوچھ لیا کسی چیز کی ضرورت، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئی ہے. اور عجیب منظر ہے، جب کوفہ پہنچی تھی تو مولا امیر المومنین نے کہا تھا اے حسن بیٹا کوفہ کے باہر پہنچو تو میرا انتظار کرنا، میں اپنی بیٹیوں کا خود استقبال کروں گا. اور عجیب کیفیت ہے، دل پھٹ جاتا ہے مولا کے اس عمل پہ. عزادارو جیسے ہی جناب امیر المومنین نے جناب زینب سلام اللہ کے اونٹ کو آتے دیکھا، حسن سے کہا حسن اب مہار میرے ہاتھ میں پکڑا دو. اے بیٹو جا کے میں نے پہلے ہی الحجاب کہلوا کے پورا کوفہ کو بند کروا دیا ہے، اور مردوں کو عورتوں کو بھی گھروں میں بھیج دیا ہے. اے بیٹو پھر بھی حصار بنا کے میرے ساتھ ساتھ چلنا. اب جیسے ہی مولا امیر المومنین نے جناب زینب کی سواری کو پکڑا اور کوفہ کے بازاروں کی طرف لے کے چلے، ایک گلی پہ گئے، تھوڑے سے بڑا موڑ آیا، پھر آگے گئے. اب کہا اے بیٹی ذرا اپنے ہماری کا پردہ ہٹا اور ذرا باہر دیکھ، تیرے بھائیوں کے علاوہ باہر کوئی نہیں ہے. کہا اب بابا جیسے حکم، جیسے بی بی نے باہر کا دیکھا نا تو جناب امیر المومنین کہتے ہیں اے زینب بیٹی یہ دیکھ، یہ کوفے کا فلاں بازار ہے، یہ فلانا دربار ہے، یہ وہ موڑ ہے جہاں پہ کبھی بھیڑ کم نہیں ہوتی. کہا آگے بڑھے اور تعارف کروایا نا تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بی بی کے دل کی دھڑکن بڑھتی چلی گئی. بابا کا رو کے کہتی ہے بابا اور کسی نئے شہر میں اگر کوئی بیٹا آئے تو اس کے ایک محلوں کو، اس کے بازاروں کا پتہ بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، اور جنہوں نے آنا ہوتا ہے او بابا میں تیری بیٹی زینب. مولا امیر المومنین روتے روتے خاک کوفہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں زینب اور شریفوں کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، آج آقا زادہ ہی بن کے آئی ہے، کل آپ اسیر بن کے آئے گی. دوسرا سفر کیا، مدینہ سے بھائیوں کے ساتھ آئی تھی، بیٹوں کے ساتھ آئی تھی، بھتیجوں کے ساتھ آئی تھی. اور کربلا سے جب واپس چلی اور بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، اور بھانجے بھتیجے سارے قربان کر کے اور اسیروں کے کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دیتی. تیسرا سفر جب کیا ہے، عجیب مدینہ سے نکلی ہے، شام سجاد کو اکیلا نہیں جانے دیا. پھر قسمت نے بھی عجیب ساتھ دیا کہ جہاں سکینہ سو رہی تھی زینب بھی وہیں سو رہی. کہا میں بھی سکینہ تجھے چھوڑ کے لے جاؤں.